میں کالج سے گھر آ کر امی کے ساتھ کچن میں مصروف تھی کہ اچانک 3-4 گاڑیاں ہمارے گھر میں داخل ہوئیں اور میرے ابو پر بندوقیں تان لیں اور مجھے نکاح نامے پر دستخط کرنے کو کہا۔ باپ کی زندگی کی خاطر مجھے مجبوراً سائن کرنے پڑے۔ وہ لوگ مجھے زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ مجھے ایک سجے سجائے کمرے میں سیج پر بٹھا دیا۔ اگلے ہی لمحے یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری دوست انم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ بڑی بہن تعلیم مکمل کرنے کے بعد گھر میں ہی ہوتی اور بھائی تعلیم حاصل کرنے چین چلا گیا اور پھر وہیں اسے بہت اچھی جاب مل گئی۔ یہ کہانی میری اسی دوست کی زندگی پر ہے۔ انم کالج میں BA کی اسٹوڈنٹ تھی اور یہ اس کا آخری سال تھا۔ پہلے وہ اپنی گاڑی میں ہی کالج آیا جایا کرتی تھی۔ اس کے ابو نے بیٹے کے ایڈمیشن حاصل کرنے کے بعد مکان اور گاڑی بیچ دی اور ان پیسوں سے انہوں نے اپنی بیوی اور انم کا ٹکٹ خریدا تھا۔ دوسری بیٹی کے لیے انہوں نے ٹکٹ نہ خریدا تھا کیونکہ اس کا نکاح اس کے خالہ کے بیٹے سے ہو چکا تھا جو کہ لاہور میں ہی رہتے تھے اور اس کے والدین چین شفٹ ہو جانے سے پہلے رابعہ کی رخصتی کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ ایک بیٹی کے فرض سے سرخرو ہو جائیں۔ انہی دنوں رابعہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی لیکن اس شادی میں اس کا بھائی نہ آ سکا کیونکہ 1-1.5 ماہ بعد ہی اس کے والدین اس کے پاس جانے والے تھے، اس لیے وہ کچھ انتظامات کے سلسلے میں وہاں مصروف تھا اور اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ میرے بغیر ہی رابعہ کی رخصتی کر دیجیے گا، میں یہاں کے انتظام سے فارغ ہو کر اس سے ملنے اور کچھ دیگر معاملات کے سلسلے میں پاکستان آؤں گا۔ رابعہ کی شادی ہو گئی اور وہ پیا گھر چلی گئی۔ انم کے امتحان ہونے والے تھے اور وہ امتحان دے کر لاہور چھوڑنا چاہتی تھی۔ گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے اسے بس سے آنا جانا پڑتا تھا، اسے بس اسٹاپ تک پیدل ہی چلنا پڑتا تھا۔ چند دنوں سے وہ نوٹ کر رہی تھی کہ ایک کار اس کا پیچھا کرتی ہے۔ کار ایک آدمی چلاتا تھا جو کہ شاید ڈرائیور تھا اور پیچھے ایک شخص نہایت تمیز سے بیٹھا ہوتا جیسے وہی اس گاڑی کا مالک تھا، اور کبھی وہی آدمی گلوری اور کبھی دوسری گاڑی میں ہوتا اور گاڑی کو یوں ہی ایک ڈرائیور ڈرائیو کر رہا ہوتا۔ پیچھے بیٹھا وہ شخص انم کو بغور دیکھتا اور پھر پاس سے گزر جاتا جیسے اسے دیکھ کر اس نے دل میں کچھ ٹھان لی ہو۔ پھر روز ہی یہ ہونے لگا جیسے اس شخص کو معلوم تھا کہ انم اس وقت کالج سے نکلتی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ اس کے باپ کی عمر کا یہ آدمی آخر کیوں اس کو بغور دیکھتا ہے اور یوں اس کا پیچھا کرتا ہے۔ پہلے اس نے سوچا کہ اپنے والد کو بتا دے مگر پھر ڈر کے مارے اس نے ان سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ ذکر کرتی تو یقیناً اس کے ابو اس کو گھر بٹھا لیتے اور وہ BA کا امتحان دینے سے محروم رہ جاتی۔ اکثر مڈل کلاس گھرانے کی بیٹیوں کی طرح اس کو بھی پڑھنے کا بے حد شوق تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہاں آ کر وہ امتحان نہ دے پائی تو اس کے 2 سال ضائع ہو جائیں گے کیونکہ چین جا کر تو اسے دوبارہ سے BA میں داخلہ لینا پڑتا۔ اس کے امتحان شروع ہو گئے مگر روز ہی اس کے ساتھ وہ معاملہ پیش آتا رہا۔ انم نے بھی سوچا کہ پیپرز تک ہی بات ہے، اس شخص کو اگنور کرتی ہوں کیونکہ ویسے بھی وہ کون سا مجھے مخاطب کرتا ہے یا پھر کوئی جوان قسم کا لڑکا ہے اس پر دل آ گیا ہو۔ وہ تو اس کے باپ کی عمر کا شخص تھا۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ پیپر دینے کے بعد دوستوں نے ایک دوسرے کو میل جول رکھنے، کالز کرنے اور اپنی شادی پر بلانے اور یوں آگے بھی رابطہ رکھنے کے وعدے کیے کیونکہ آج وہ سب ایک دوسرے سے جدا ہو رہے تھے۔ انم کو بھی اپنی سہیلیوں سے بچھڑ جانے کا دکھ تو ضرور تھا کہ وہ تو اب ان سے ویسے بھی کافی دور جانے والی تھی۔ آج کالج میں دوستوں اور گروپ فیلوز نے ایک بڑی سی پارٹی کا بھی اہتمام کیا اور پھر اس کے بعد سب نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر اپنے گھروں کی راہ لی۔ کالج سے نکل کر انم اپنی دھن میں مگن بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی کہ وہی گاڑی ایک طرف سے نامدار ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک اور گاڑی اس کے بالکل برابر آ گئی۔ اب وہ 2 گاڑیوں کے درمیان سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی کہ یکایک ایک گاڑی کا دروازہ کھلا اور کسی نے دن دہاڑے اس کو گاڑی میں گھسیٹ کر ڈال دیا۔ انہوں نے اسے نہ جانے کیا سنکھایا تھا کہ پھر اس کو خبر نہیں رہی کہ کیا ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو بے بس ایک کمرے میں پایا۔ جب اس نے شور مچانا چاہا تو ایک گارڈ نے اسے دھمکایا کہ اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو ابھی اپنی زبان کو بند رکھو۔ تھوڑی دیر بعد اسے کھانا دیا گیا جسے اس نے ہاتھ تک نہ لگایا۔ اسے بھوک ہی کہاں تھی۔ آدھ گھنٹے کے بعد ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ یہ وہی شخص تھا جسے وہ پیچھا کرنے والی گاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا دیکھا کرتی تھی۔ انم بے پناہ ڈر رہی تھی کہ نہ جانے اس کا کیا ہوگا، وہ کن درندوں میں جا چکی تھی۔ اس شخص نے اسے کھانا کھانے کو کہا تو اس نے آگے سے بس اتنا کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے اور پھر وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ یہ وہی ادھیڑ عمر کا شخص اس کے سامنے بیٹھا تھا جو اس کا پیچھا کرتا تھا۔ انم کی آنکھوں میں مسلسل بہتے آنسو دیکھ کر اس شخص نے اس کی پیشانی سہلائی تو وہ گھبرا کر صوفے سے اچھل کر زمین پر کھڑی ہو گئی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور اس کو مضبوطی سے تھام کر بولا، خبردار بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، یہاں سے بھاگ کر تم کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ یہاں ارد گرد ہر جگہ ہی موت منڈلاتی ہے۔ باہر میرے محافظوں کے پاس خوفناک کتے ہیں، انہوں نے تمہیں بھاگتے دیکھ لیا تو آگے تم خود ہی سمجھدار ہو۔
انم اس شخص سے گڑ گڑا کر کہنے لگی، ہم اتنے امیر نہیں ہیں کہ آپ کو میرے والدین بھاری رقم دے سکیں۔ اس نے لرزتی کانپتی آواز میں یہ کہا تھا۔ وہ شخص آگے سے کہنے لگا، مجھے کسی رقم کی نہیں بلکہ تمہاری ضرورت ہے۔ یہ سن کر انم چونک گئی۔ اب تک وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں نے اسے پیسوں کی وجہ سے گھر سے اغوا کیا ہے۔ وہ شخص انم سے کہنے لگا، میں تم سے نکاح کروں گا اور میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا۔ کیا؟ اس نے گھبرا کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، مجھے اس طرح مت دیکھو، تمہارا یوں دیکھنا میرے دل کو گھائل کر دیتا ہے۔ میرے 2 محافظ تمہاری زبردست نگرانی کر رہے ہیں، اس لیے یہاں سے باہر نکلنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے محافظ ہمیشہ سے تمہارا پیچھا کرتے رہے ہیں، جب تم اپنے والد کے ساتھ گاڑی میں جاتی تھی تب بھی، پھر تم نے بس میں جانا شروع کر دیا تب بھی۔ تمہارا بھولا پن اور دنیا سے بے خبری، اپنی دھن میں مگن ہو کر چلنا میرے دل کو بھا گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں ضرور حاصل کروں گا اور اپنے دل کی ملکہ بناؤں گا۔ انم اب زور زور سے رونے لگی۔ آپ پلیز مجھے گھر جانے دیں، یوں زبردستی کسی کو گاڑی میں ڈال لینا کوئی اچھی بات تو نہیں۔ میرا ایک دن بھی گھر سے غائب ہونا میرے گھر والوں کے لیے قیامت سے کم نہ ہوگا۔ وہ اور زور سے رونے لگی۔ اس شخص کا دل جیسے پسیج گیا۔ پھر وہ بولا، مجھے اندازہ ہے تم ایک شریف اور باکردار لڑکی ہو اور اچھے خاندان سے ہو، میں اسی لیے تو تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ میں یہاں تمہارے ساتھ کچھ برا کرنے کی نیت سے تمہیں نہیں لایا، بلکہ میں تم سے نکاح کروں گا، اس لیے تم مجھ سے خوف نہیں کھاؤ۔ اس کو روتے پا کر شاہ جی کو رحم آ گیا اور اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب وہ کسی طرح چپ نہ ہوئی تو اس نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے اس کے گھر پہنچا دے گا۔ رات سے پہلے وہ انم کو اس کے گھر کے دروازے پر اتار گیا اور کہا کہ اپنے والدین سے کہنا کہ انہیں تمہاری شادی مجھ سے ہی کرنی ہوگی۔ تمہاری خاطر میں نے ان کی عزت کا خیال کر کے تمہیں ان کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے اب وہ عزت سے تمہیں میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ جب وہ گھر آئی تو اس کے ماں باپ بے حد پریشان تھے۔ اس کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ کہاں رہ گئی تھی انم میری بچی؟ تو اس کی ماں نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی روتے ہوئے سارا حال والدین کو بیان کیا، جسے سن کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ باپ نے فوراً بیٹے کو چین فون کر دیا۔ وہ فوراً پاکستان آنے پر تیار ہو گیا، مگر کچھ قانونی کارروائی کی وجہ سے فوراً نہیں آ سکتا تھا۔ ماں نے اس کو فون کر کے کہہ دیا کہ تم مت آؤ، ہم خود اس مسئلے سے نمٹ لیں گے۔ انم کا پریشانی سے برا حال تھا۔ اسے اس شخص کی باتوں سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ دوبارہ اسے حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ 2 دن گزر گئے۔ انم اپنی ماں کے ساتھ کچن کے کاموں میں مصروف تھی۔ کچھ لوگ پھل اور مٹھائی کے ٹوکرے لے کر آ گئے اور انہوں نے بتا دیا کہ شاہ جی نے رشتہ مانگا ہے۔ پہلی بیوی ان سے کافی بڑی ہیں، انہوں نے دوسری شادی کی تو اس سے اولاد نہیں ہے۔ تیسری BA کی طالبہ تھی جو ان کو پسند آ گئی۔ شاہ جی رشتہ لے کر گئے تو اس لڑکی کے والدین نے بھی رشتہ دینے سے انکار نہیں کیا۔ اب اس کے 2 بچے ہیں اور وہ لیاقت پور میں ان کے گاؤں میں رہتی ہے۔ انم شاہ جی کی چوتھی بیوی ہوگی اور ان کے ساتھ لاہور میں ہی رہے گی۔ ڈیفینس کا بنگلہ وہ انم کے نام لکھ کر دیں گے۔ انم کے ابو بڑے تحمل سے ان کی باتیں سننے لگے۔ ان لوگوں کی چائے وغیرہ سے تواضع کی اور جاتے وقت ان کو بھی مٹھائی پھولوں کے ساتھ رخصت کیا۔ ان لوگوں کو گئے 1 روز ہی ہوا تھا کہ انم کے ابو کے ایک دوست جن کا نام جبار تھا، وہ شہر کے ایک مشہور سیاست دان کے ساتھ ان کے گھر آئے اور انم کے ابو کو سمجھایا کہ وہ بیٹی کا رشتہ رحمان شاہ کو دے دیں۔ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، بہتر ہوگا کہ ان کی بات مان لی جائے۔ وہ انم کو زور زبردستی سے بھی لے کر جا سکتے ہیں، اس لیے آپ اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے خود ہی صلح صفائی سے ان کو رشتہ دے دیں۔ انم کے والد نے ان کو یہی جواب دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ قبر میں نہیں اتار سکتے، وہ ان کو بیٹی کا رشتہ کبھی نہیں دیں گے۔ وہ لوگ ہو کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد انم کے ابو شدید پریشانی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے اس معاملے میں صلح مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگ جلد از جلد اپنا سامان پیک کر کے چین کے لیے روانہ ہو جائیں گے، تاکہ کسی بھی آنے والی پریشانی سے پہلے ہی وہ یہاں سے نکل جائیں۔ انہوں نے اس معاملے کی کسی کو سن گن بھی نہ ہونے دی۔ جس دن سامان چین کے لیے پیک کیا جا رہا تھا کہ اگلی صبح 4 بجے انہوں نے گھر سے نکل جانا تھا کہ آدھی رات کو کچھ لوگ جن کے چہرے چھپے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، دیوار پھلانگ کر گھر میں کود آئے اور پھر آتے ہی انہوں نے خود سے ہی گھر کا گیٹ کھول دیا۔ اسی وقت گیٹ سے 2-3 گاڑیاں اندر داخل ہو گئیں، جس میں موجود کچھ لوگ ہاتھوں میں بندوقیں اٹھائے تھے، گویا رحمان شاہ کے محافظ تھے۔ مولوی صاحب کے ساتھ گواہان بھی تھے اور پھر شاہ جی بھی ایک گاڑی کا دروازہ کھلنے پر باہر نکلے۔ وہ لوگ نکاح کی تیاری کر آئے تھے۔ پورے گھر میں خوف و ہراس کی سی کیفیت تھی۔ ایک آدمی انم کے والد کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم سے کہا تھا کہ شرافت سے بیٹی کا رشتہ دے دو اور تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں چپ چاپ یہاں سے اپنا سامان لے کر نکل